جی ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج کل ایسے ہے کہ پاکستان میں جیسے بہت ساری جماعتیں تنظیمیں ہیں جو کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو آپ ان کی جماعت یا تنظیم کا حصہ ہیں تو ہی آپ صحیح دین پر ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہن میری جی، سوال آپ کا، پاکستان کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں یا یہ باور کرواتی ہیں شعوراً یا لا شعوراً، دانستہ یا غیر دانستہ، کھلم کھلا یا اندر اندر کھاتے، یہ تنظیمیں سمجھتی ہیں، یہ جماعتیں سمجھتی ہیں آپ اس تنظیم کا حصہ ہیں تو صحیح دین پر ہیں، اور اگر آپ ان تنظیموں یا جماعتوں کا حصہ نہیں تو آپ صحیح دین پر نہیں ہو۔ بات یہ ہے میری بہن جی اور باقی سننے والے سامعین و سامعات کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر فتنے بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں۔ وہ جیسے ہم کہیں نرسری جاتے ہیں تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ جناب وہاں مختلف قسم کے پودے اور بوٹیاں موجود ہوتی ہیں، تو اسی طرح پاکستان کا حال ہے۔ پاکستان یہاں بہت سارے فتنے ہیں، یعنی یہاں فتنوں کی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک نظام ہے، فتنوں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ فیکٹری ایریا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں صاف صاف طور پر یہ بات بتائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو اسلام نے یا شریعت نے ہمیں کسی تنظیم کا یا کسی جماعت کا پابند نہیں کیا۔ ہاں یہ ہم مسلمان ہیں چونکہ ہمارا دین اسلام ہے، کتاب و سنت ہمارا منہج ہے، قرآن اور حدیث۔ باقی کسی مذہبی جماعت کی رکنیت یا کسی سیاسی جماعت کی رکنیت، اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور یہ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی رکنیت یہ بذات خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ کام جہاں بھی ہوئے وہاں فتنہ پروری کو عروج ملا، اور جہاں یہ مصیبتیں نہیں ہیں وہاں امن امان ہے اور ہر طرف شانتی ہی شانتی کا ماحول ہے۔ تنظیموں اور جماعتوں کی خرابیوں میں سے مثال کے طور پر امیر جماعت یا جماعت یہ کہتی ہے کہ فلاں کام حرام ہے، تو اندھے مقلدین سب کی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ یہ کام حرام ہے، اور اسی کام کو جماعت یا امیر جماعت کہتی ہے کہ یہ کام حلال ہے، یا یہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اب ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو اندھے مقلدین کا کام یہ ہوتا ہے کہ جدے منہ ملا دا اڑے منہ سادہ، مطلب جو امیر نے کہا وہ ہم نے مان لیا اور کرنا ہے۔ مثال کے طور پر المملکہ العربیہ سعودیہ کے اندر اس طرح کے اتنی کیپیسٹی کے اندر یہ فتنے مملکت سعود میں موجود نہیں ہیں، اور جہاں ہیں وہاں وہ ملک و قوم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ مثلا ہمارے سامنے فتنوں کا گڑھ عراق ہے، کوفہ ہے، صدیوں پہلے بھی وہاں یہ مصیبتیں موجود تھیں، آج بھی موجود ہیں۔ نتیجہ ملک عراق کی تباہی آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح فرقہ واریت
یا مختلف تنظیمیں اور مختلف جماعتیں، یاد رکھیے کہ وہ مذہب کے نام پر ہو یا سیاست کے نام پر ہو، یہ اعتصام بحبل اللہ کے سراسر خلاف ہے۔ تباہی کی ایک اور مثال ہمارے سامنے وہ ملک شام ہے، وہاں مسلمانان امت کا کیا حال ہے۔ تباہی کی ایک اور مثال ہمارے سامنے مصر کا ملک ہے، وہاں بھی مذہب اور سیاست کے نام پر تنظیمیں اور جماعتیں، اور ان تنظیموں اور جماعتوں نے ملک کا بھی بیڑا غرق کیا اور خطے میں موجود مسلمان امت کو بھی خراب اور برباد کیا۔ اسی طرح ہمارے ملک پاکستان کے اندر سیاست کے نام پر بھی بہت سی تنظیمیں موجود ہیں۔ ان میں آپ دیکھ لیں کہ جناب مسلم لیگ ہے، پھر اس مسلم لیگ کے آگے مزید ایڈیشن ہے۔ مسلم لیگ میں سے آپ کا بھلا ہو جائے جنیجو لیگ نکل آتی ہے، اسی طرح جناب آپ کو پھر کاف لیگ نظر آتی ہے، پھر آپ کو مسلم لیگ کے نام سے ایک ملی مسلم لیگ بھی نظر آتی ہے، اور اسی طرح اس مسلم لیگ کے اندر میرے خیال میں اور بھی کئی لیگیں موجود ہیں۔ پھر ہمیں یہاں سیاسی طور پر پیپل پارٹی نظر آتی ہے، وہاں جناب ان جماعتوں اور تنظیموں کے اندر کوئی فارورڈ بلاکنگ ہے، کوئی نان فارورڈ بلاکنگ ہے، ہاں جی۔ اسی طرح پھر ہمیں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے اندر یا سیاست اور مذہب کا ملا جلا معاملہ جمعیت علماء اسلام پاکستان فے گروپ اور جمعیت علماء اسلام سین گروپ اور آگے مزید مذہبی طور پر ہمیں مختلف جماعتیں اور تنظیمیں نظر آتی ہیں، بلکہ ہر گروہ اور فرقے کے اندر آگے مزید تنظیمیں ہیں، ہاں جی۔ آپ اس کے لیے دیکھ لیں کہ اہل حدیث ہیں تو ان کے اندر مذہب کی تقسیم یا طریقہ کار کے تعلق سے یا سیاست اور سیاست کے طریقہ کار کے تعلق سے مختلف تنظیمیں آپ کو نظر آئیں گی، یا اسی طرح اگر آپ دیگر لوگوں کو دیکھ لیں تو وہاں بھی بریلویت ہے یا دیوبندیت ہے، وہاں آپ کو مذہب کی تقسیم یا مذہب کے طریقہ کار سے مختلف تنظیمیں اور جماعتیں نظر آئیں گی، اور سیاست کے نام پر بھی مختلف تنظیمیں اور مختلف طریقہ کار نظر آئیں گے۔ مزید پلس یہ کہ جس طرح ملک عراق میں ملک شام کے اندر جہاد کے نام پر مختلف تنظیمیں اور گروہ ہیں، اسی طرح ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی جہاد کے نام پر مختلف لشکر یا مختلف تنظیمیں اور مختلف گروہ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ کل ملا کر اعتصام بحبل اللہ کے خلاف پڑتا ہے۔ وہ کہنے والے نے بڑی بات کہی کہ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اپنی جماعت کا امیر یا اپنی جماعت کا بندہ کوئی بہت بڑا بلنڈر کر دے، ہاں جی، تو ان کا جو قتل ہے وہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا، یعنی بہت بڑا بلنڈر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کے بلنڈر کا بھی چرچا نہیں ہوتا۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ان کے قتل کا جو میری جماعت کا امیر ہے یا میری جماعت کا رکن ہے اور جو میرا تنظیمی بھائی ہے، اگر کوئی وہ بہت بڑا بلنڈر کر دے تو چرچا نہیں ہوتا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، اور غیر تنظیم یا غیر جماعت کا کوئی بندہ اور اوف بھی کر دے، ہاں جی، تو جناب خوب چرچا کیا جاتا ہے۔ مثال ہلکی سی دے رہا ہوں، سالوں مرکزی جمعیت اہل الحدیث وہ ووٹ پول کرتی رہی تو بہت بڑا گناہ تھا، گناہ کبیرہ تھا، ہاں جی، اگر وہ ووٹ پول کرتے رہے اور پارلیمنٹ میں جاتے رہے تو دنیا کا سب سے بڑا گناہ تھا، اور اس بلنڈر کا ہم نے خوب چرچا کیا،
اور جب یہی بلنڈر ہم نے خود کیا ہاں جی تو پھر اس پر خاموشی ہے، اس پر تعویلیں ہیں اور اس پر بہت بڑی باتیں موجود ہیں کہ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تو دوسرے کے بلنڈر کو خوب اچھالنا اور اپنے قتل کے اوپر بھی پردے ڈالنا اور تعویل کی چادریں اسے پہنانا، یہ سب اس مصیبت ماری تنظیم پرستیوں کا اور ان تنظیموں کا وبال ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کتاب و سنت کو اختیار کرے، قرآن و حدیث کو، منہج سلف الصالحین کو اختیار کرے۔ یاد رکھے اپنے ساتھ نہ کسی جماعت کا پوچھ لگائے، نہ اپنے ساتھ کسی تنظیم کا پوچھ لگائے۔ معیار یہ ہونا چاہیے جس کا جو کام اور جس کی جو بات کتاب و سنت کے مطابق اور موافق ہے، ہمارے پاس اگر ہم جانی طور پر، اگر ہم مالی طور پر، اگر ہم اپنی زبان کے ساتھ، اپنے قلم کے ساتھ، جان مال زبان قلم اور اپنی اولاد ہے، تو ان میں سے جس چیز کے ساتھ بھی ہم تعاون کر سکتے ہیں، کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ ہو، اور جو کام کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے اس کام میں شامل نہیں ہونا۔ اب یہاں ایک لطیفہ ہے، وہ لطیفہ یہ ہے کہ ہر تنظیم یہ کہتی ہے، ہر جماعت یہ کہتی ہے، خاص کر مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتوں کو تو اتنا شعور نہیں ہے، مذہبی جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، لہذا آپ ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں۔ یہ آپ نے ہر تنظیم اور جماعت سے سنا ہوگا، ہر تنظیم اور جماعت کو لازم پکڑنے کے فضائل بیان کرتی ہے، امام اور امیر کی اطاعت کے فضائل اور احکامات کو بیان کرتی ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ علی الجماعت، قرآن کی آیت ہے باقاعدہ، تو لہٰذا آپ امیر کی اطاعت میں آ جاؤ اور جماعت کو لازم پکڑو اور ہماری جماعت کے رکن بن جاؤ۔ اب بعض تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ سے رکن فیلنگ کرواتی ہیں، رکنیت کا جو پیپر ہے نا وہ آپ سے فیلنگ کرواتی ہیں، بعض یہ فیلنگ والا کام نہیں کرتے لیکن معاملہ بنتا وہی ہے۔ اب یہاں کویسچن ہے، سوال ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور اطاعت کی، امیر کی اطاعت کا حکم یہ بھی قرآن میں موجود ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، النساء پارہ نمبر 5۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہاں تنظیمیں اور جماعتیں تو اتنی ہیں کہ ہر کنکر نیچے شنکر، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کتنے ہیں جی؟ ایک جماعت کہتی ہے کہ ووٹ دینا حلال ہے، اسلام کی خدمت ہے، دوسری جماعت کہتی ہے کہ ووٹ دینا حرام ہے اور اسلام دشمنی ہے اور یہ کفر اور طاغوت کا نظام ہے۔ مثلاً پہلے کی دنیا کی بات کر رہا ہوں، آج تو ایک ہی پلیٹ پر دونوں حلوہ کھانے والے موجود ہیں۔ ایک جماعت کہا کرتی تھی کہ آپ ووٹ دیں، پارلیمنٹ میں آئیں یا ہمیں پارلیمنٹ بھیج دیں، دوسری جماعت 5 چمبرلین روڈ سے کہتی تھی کہ ووٹ دینا حرام ہے۔ اب کس کی بات مانیں؟ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ 106 راوی روڈ والی جماعت پر ہے، چنگی طرح کان کی صفائی کر کے سننا، یہ جو ہے نا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ میں پوچھتا ہوں حقیر فقیر بندہ محمد اقبال ڈیروی، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ 106 راوی والی جماعت پر ہے یا اللہ کا ہاتھ وہ 5 چمبرلین روڈ والی جماعت پر تھا؟ آج کی چبرجی چوک کس پر ہے؟ 106 راوی روڈ والی جماعت کہتی ہے ووٹ دینا صحیح ہے، 5 چمبرلین روڈ والی موچی دروازے والی جماعت کہتی تھی ووٹ دینا حرام ہے۔ بتائیے اللہ کا ہاتھ کس پر ہے؟ اور یہاں جماعتوں کا حال تو یہ ہے کہ ہر کنکر نیچے شنکر۔ وہ ہمارے بھائی صاحب ہیں شاہ صاحب، ٹھیک ہے جی، شاہ سید توصیف الرحمان حافظہ اللہ، انہوں نے ایک دفعہ اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایک شخص سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کس جماعت کے رکن ہیں؟ کہا میں خود امیر ہوں اور جماعت تلاش کرنے میں لگا ہوں۔ یہاں حال تو یہ ہے،
جماعتیں تو ہیں کوئی 2-4 درجن، اس سے بھی زیادہ ہے بہرحال، چلو 1 درجن جماعتیں بھی بنا لو ہیں جی، سیاست اور مذہب کو ملا کر، ویسے زیادہ ہیں، جماعتیں ہیں 1 درجن۔ اللہ کے ہاتھ کتنے ہیں مجھے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ 1 ہے، 2 ہے، 5 ہے، 20 ہے، کتنے ہیں؟ حدیث آپ کو بیان کر دیتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، سبحان اللہ، اور اس پروردگار کے دونوں ہاتھ دائنے ہاتھ ہیں، رائٹ ہینڈ ہیں۔ اب جماعتیں ہیں درجن، ہاتھ ہیں 2، تو ذرا تقسیم کیجئے نا، 2 ہاتھ 12 جماعتوں پر، اور پھر اس میں سیاسی اور مذہبی جماعتیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پیپل پارٹی پر ہے یا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ JUI پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ PTI ننگے دھڑنگے نچنے والوں پر ہے یا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت اسلامی پر ہے؟ فیصلہ آپ کر دیں، ہم آپ کی جماعت جوائن کر لیتے ہیں۔ یہ تماشا ہے، یہ اسلام کا ملک کا بیڑا غرق کرنا اور ستیہ ناش کرنا ہے۔ اس لیے شریعت نے آپ کو یہ باؤنڈ نہیں کیا مسلمان بنو، کتاب و سنت اپنا منہج بناؤ، صحابہ تابعین تبع تابعین کو، ائمہ دین کو، سلف صالحین کو میں وضاحت کر دوں، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، حسنین کو، معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اپنا لیڈر اور پیشوا، مقتدا اور راہبر و رہنما مانو، بس اتنا کافی ہے۔ قبر میں آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ 5 چمبر لین والی روڈ کی جماعت کی رکنیت لے کر آئے ہو یا 106 راوی روڈ والی جماعت کی رکنیت لے کر آئے ہو۔ قرآن اور حدیث پر رہو، اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کا کام جو بھی جماعت کر رہی ہے، آپ جماعتوں اور تنظیموں کی تمیز کیے بغیر جو کتاب و سنت کے مطابق کام ہے، اس کام میں جان سے، مال سے، اولاد سے، زبان سے، قلم سے ان کے ساتھ تعاون کرو۔ اور کوئی کام کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے، بطور سیمپل کہہ رہا ہوں، برا لگے تو پرواہ نہیں ہوگی مجھے، اگر کام کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے جیسے ووٹ پول کرنا، تو اس وقت آپ رفع الیدین کر دیں، نہ بابا ہم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، اس کام میں نہ ہم نے اپنے پاؤں ڈالنے ہیں، نہ اپنا ہاتھ ڈالنا ہے، نہ زبان، نہ جیب، نہ اولاد۔ جو کام کتاب و سنت کے خلاف، اس میں آپ بیک کر جائیں، اور جو کام کتاب و سنت کے موافق ہے تو اس میں آپ تعاون کریں۔ خیر کے کام میں تعاون کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ ان تنظیموں اور جماعتوں کی رکنیتیں یا اپنے ساتھ سعیدی ساجدی ہیں جی، یا اپنے ساتھ اس طرح کے پوچھ لگا لینا، یا خود کو جناب پیپلا اور جیالا اور یوتھیا اور پٹواری، یہ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نام ایک دوسرے کے بنا رکھے ہیں، اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آج مملکہ العربیہ السعودیہ کے اندر کتنی شانتی ہے، نہ وہاں سیاست ہے، نہ وہاں جمہوریت ہے، نہ وہاں مذہب کے نام پر آپ کو تنظیمیں اور جماعتیں نظر آئیں گی، ہیں جی، اس لیے وہاں کوئی دنگا فساد نہیں ہے، نہ چاند کی رویت پر کوئی لفڑا ہوتا ہے، نہ کسی اور معاملے پر کوئی لفڑا ہوتا ہے۔ تو ہمارا زوال ہی اس دن سے شروع ہوا جب ہم نے جماعتیں اور تنظیمیں کریٹ کرنا شروع کی، اور جدا ہوتے گئے اور دور ہوتے گئے۔